اب آ جائیے رسول کی تصدیق، رسالت کو قبول کرنا۔ رسالت خود کیا ہے اس پہ کچھ بات ہوئی ہے، گو ایک چیز رہ گئی تھی، اس کو ہم واضح کرتے ہیں۔ یہ ہماری مقدمات ہیں کچھ ہماری اس پوری سیریز کے لیے۔ ہم نے کہا کہ غیب ہے، غیب کو منکشف کرنا، جسے کہتے ہیں نا پردہ ہٹانا، ریویل کرنا انسانوں کے لیے، یہ غیب دو سطحوں پہ انسانوں کے اوپر منکشف کیا جائے گا، دو سطحوں پہ۔ اس کی ایک سطح ہے، اس کا نام ہے رسالت۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم۔ تو مارتے رہو ٹامک ٹوئیاں، لگاتے رہو اندازے، لگے ہوئے ہیں، ہزاروں سالوں سے لگے ہوئے ہیں، کوئی کہیں پہنچے ہیں بات، کہیں پہ ہمارا خیال ہے کہ کہیں ہم سرے لگ گئے ہیں۔ نہیں، ابھی جتنے فلسفیوں نے بھی آنا ہے ماں کی اماں کے پیٹ میں ہیں، اور آگے اس کی کسی اگلی نسل کے وہ ہیں، انہوں نے آنا ہے، اور انہوں نے ہر بندے نے اپنا اپنا زور لگانا ہے، اور ہر بندے نے نئی بات کرنی ہے۔ تو کتنے مطلب تو اب یہ ہے کہ ان ساروں کے مقابلے پر جو مرضی کر لو، وہ غیب تو اپنی جگہ پہ غیب ہے، اس سے تو کوئی پردہ ہٹائے، وہ جو ایک متعین، یقینی، قطعی، ایک طے شدہ چیز ہے، اور وہ ایک ہی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اندازوں سے آپ کریں، میں اپنے اندازہ لگاؤں۔ تو وہ جس چیز کا نام ہے، اور وہ ایک متعین حقیقت ہے، خدا اور اس کی صفات اور اس کا مرتبہ اور مقام اور اس کی حیثیت اور اس کی تشریح، اس کا جو مطلوب ہے انسان سے، وہ کیا چاہتا ہے، اور اس کے بدلے میں وہ کیا کچھ دینے والا ہے، یہ سارا کچھ جو ہے اس کو ہم غیب کہتے ہیں۔ کس چیز پہ خدا خوش ہوتا ہے اور کس چیز پہ خدا کا قہر برسنے والا ہے، انسان افسوس کرے گا، یقول یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو۔ انسان مطلب ہے اپنی ماں کو روئے گا کہ بنا کیا میرے ساتھ۔ تو وہ جو حقیقتیں ہیں جس کا نام ہم نے کہا کہ غیب ہے، اتنی بڑی چیز، یعنی میری ہی ضرورت، غیب بھی یہ وہ ہے جو میرے ساتھ متعلق ہے، میری ضرورت کی چیز ہے، میری تباہی سے متعلق بھی ہے اور میری نجات سے متعلق بھی ہے، وہ غیب جو انسانوں کو درکار تھا، انسان اپنے اندازوں سے اس کو کبھی نہیں پا سکتے تھے۔ اس سے پردہ ہٹانا، اس کو ریویل کرنا، یہ ایک درجے میں ہوا، اور اس کا نام ہے رسالت، نبوت۔ وہ پردہ ہٹایا گیا، اور اس کو ایک فیصلہ بھی کہا گیا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کا انشاءاللہ ایک مقام ہے، اس پر ہم اس کو انشاءاللہ زیادہ کھولیں گے۔ لِيَحْكُمَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وہ جو جھگڑے یہ کرتے تھے تاکہ ان کا فیصلہ کر دے، اس کے لیے فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب اتاری ان کے ان جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ تو ایک یہ پردہ ہٹا ہے ایک سطح پہ، اور اس کا نام ہے رسالت۔ اچھا، دوسرا پردہ ہٹے گا، وہ آخری درجے میں ہوگا، اور اس پردہ ہٹنے کا نام ہے قیامت۔ تو وہ غیب ایک ہی ہے، وہ غیب سے پردہ ہٹا ایک، اس کا نام رسالت ہوا، اور وہ آج تھی میری ضرورت۔ اور وہ جو دوسری سطح پہ جا کے پردہ ہٹنا ہے نا، تاکہ میرے لیے وہ پردہ ہٹنا میرے لیے فائدہ مند ہو جائے، مطلب وہ اس دن تو یہ ہے کہ اس دن تو فائدہ جو ہے وہ ایمان لانے کا، تو لا ينفعهم ایمانهم
ایمان لانا، اس سے تو فائدہ نہیں ہوگا، تو وہ تو کھل تو جائے گا سارا کچھ، اتنا کھلے گا کہ آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، لیکن یہ ہے کہ ذرہ بھی تو فائدہ ہو نا اس کا، ذرہ بھی تو فائدہ ہو جی واہ جی او ٹھیک ہے جی اللہ کو میں نے اللہ آپ کو مان لیا، یہ بھی دوزخ بھی ہے جی جنت بھی ہے، نہیں ہے تو مطلب لیکن تمہیں تو فائدہ نہیں ہے، تو تمہارے فائدے وہ جو فیصلہ ہے، وہ جو کشف ہے، وہ جو پردہ ہٹنا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو اس کو فیصلہ کہا گیا ہے، اور وہ بھی ایک فیصلہ ہے، تو وہ جو فیصلہ ہے اس فیصلے کے لیے تاکہ وہ ایک فریق کے لیے وہ فیصلہ نہایت فائدہ مند ہو جائے اور ایک فریق کا بیڑا غرق ہو جانے کے لیے بنیاد بنے، اس کے لیے ایک فیصلہ ایک بالکل اس سے مختلف سطح پر کیا گیا تھا، وہ فیصلہ تھا لیحکم انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا، تو ایک فیصلہ ہو گیا ہے۔ اب یہ جو ہے نا، یہ بہت سارے وہ جی خدا ہی نے فیصلہ کرنا ہے کون سچا تھا کون جھوٹا تھا، سب سے بڑے جھوٹے تم ہو یہ کہنے والے، او بھائی رسالتیں ہیں ہی یہ فیصلہ خدا کا زمین پہ کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، تو جس نے اس فیصلے کو مانا اس کے لیے وہ فیصلہ کارآمد ہے، اور جس نے اس کشف کو، اس پردہ ہٹنے کو جس نے لیا، جس نے فائدہ لیا، اس کے لیے وہ پردہ ہٹنا ایسا خوشگوار ہے، ایسا پر لطف ہے، مومن کو اپنی قسمت پہ یقین نہیں آئے گا کہ وہ کون سا خوبصورت حسین لمحہ تھا جب اس نے انبیاء کا دامن تھام لیا تھا اور آسمان سے آئی ہوئی یہ جو ہدایت تھی اس کو اس نے قبول کر لیا تھا۔ تو رسالت جو ہے وہ ایک کشف ہے، وہ ایک پردہ ہٹنا ہے، وہ ایک غیب کا لوگوں تک پہنچنا ہے ایک سطح پر، اور دوسری سطح پر وہی ہے۔ تو یہ رسالت کو آپ کو پتہ ہے انذار بھی کہا گیا، رسالت کو انذار بھی کہا گیا ہے، کس وجہ سے کہ اس کے پیچھے ایک اور فیصلہ ہے جس کا نام قیامت ہے، تو رسالت اور قیامت اس لحاظ سے ایک ہی حقیقت کی دو کڑیاں ہیں، اور بلا شبہ اس کے اندر جو ہے کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب آپ آتے ہیں قرآنی جو ایک بیانیہ ہے اس کو سمجھتے ہوئے، رسالت کو قبول کرنا، رسالت کی گواہی دینا، یہ رسول سچا ہے، ہم ماشاءاللہ کون ہے، اور یہ خوش قسمت ہے جس کو یہ کہنا نصیب ہوا، سبحان اللہ، اس کو تو یہ تو پردہ ہٹے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کتنا خوش قسمت تھا کہ جب اس نے کہہ دیا کہ رسول سچا ہے۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کہنا ہے رسول سچا ہے، اس کا پورا سینیریو اصل میں ہے کیا، اور یہ کیوں ایسی کمال کی بات ہے، اور یہ ایسی زبردست بات کیوں ہو گئی ہے یہ اس کے لیے ہم چاہیں گے کہ اب بالکل اس پہلے مقدمے پہ چلے جائیں جو ہم نے بالکل شروع میں بیان کیا تھا۔ وہ کیا تھا کہ سب سے پہلے انسان کی اس پوزیشن کی تقریر کرتا ہے قرآن مجید جہاں یہ ساری بھانت بھانت کی بولیوں، فلسفوں، نظریوں اور دھرموں اور گیانوں کے مقابلے پر انبیاء بھی کھڑے ہیں، اور یہاں ان کے مقابلے پر ہی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے، یعنی دعوے دار، سبحان اللہ، بندہ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ کہ ان سارے دعوے داروں میں سے ایک دعوے دار انبیاء بھی ہیں، سبحان اللہ۔ اچھا، تو اب رسولوں کی وہ پوزیشن جو ان ساروں کے دعووں کے مقابلے پر انہوں نے دعویٰ کیا، اس ریفرنس سے آپ کہتے ہیں کہ رسول سچا ہے۔ تو میرا رسول کو سچا کہنا بذات خود اس بات کا اعلان ہے کہ رسول کے مقابلے پر بیان ہونے والے سارے دعوے، سارے نظریے، سارے فلسفے سراسر جھوٹ اور باطل ہے، اور رسول سچا ہے، رسول ہی نے جو بات کی ہے، کیونکہ یہ پردہ ہٹا تھا تو صرف اس کا نام رسالت تھا۔ تو میں نے تو رسالت کو اس والے سے مانا ہے، تو وہ خدا جس کے لیے ہزاروں سجدے تڑپ رہے تھے اس جبین نیاز کے اندر، اس کا بدرجہ تمام تشفی ہوئی ہے اس گھاٹ سے، اس رسالت سے کہ جس کو میں نے قبول کیا۔ تو پھر رسالت کو پکڑ لینا، خدا کو پا لینا ہے، کچھ رہ نہیں گیا پیچھے، مطلب جتنا جو ملنا تھا، جو عطا ہونا تھا،
اس انسان کو، اس کی عقل کو، اس کے وجدان کو، اس کی فطرت کو، اس کے دل کو، اس کے قلب کو جو کچھ عطا ہونا تھا اس جہان کے اندر، خدا کی حقیقت کے حوالے سے اور اس کی طلب اور اس کی جستجو کے حوالے سے اور اس کو خوش کرنے کی ساری اداؤں کے حوالے سے، وہ سب کی سب بدرجہ اتم رسالت کے اور صرف رسالت کے ذریعے سے جو ہے نا وہ عطا ہوا ہے۔ تو یہ ہے رسالت کا دامن تھامنا، اور یہ ہے رسالت کی کہ سچا ہونے کی گواہی دینا۔